گے کہ خواب میں سانپ اور چھپکلی کیوں نظر آتے ہیں اور یہ کتنا خطرناک جادو ہے اور اس جادو کا ہم علاج کیسے کر سکتے ہیں. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قاری صاحب، ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیں ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدنان بھائی، جی یہ بہت سارے مریضوں کا سوال ہوتا ہے جی کہ خواب، ڈراؤنے خواب آنا، خواب میں سانپ آنا، چھپکلی آنا، اور اکثر مریض اس وجہ سے اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ خواب میں ایسی چیزیں دیکھ دیکھ کے ان کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے اور انہیں حقیقت میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. جی بالکل. اور بعض مریض کہتے ہیں جی مجھے سانپ حقیقت میں نظر آ رہے ہیں، مجھے جی وہ فلاں چیز حقیقت میں نظر آنے لگ جاتی ہے. وہ اصل میں وہ خواب میں وہ دیکھتا ہے. اور یہ سانپ دیکھنا، چھپکلی دیکھنا اور پھر یہ برے خواب ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات. جی. ادھر میں ایک بات ذکر کرتا چلوں جو ایک بہت ہی ضروری اور اہم ہے، جو خواب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. جی. ہمارے ہاں ہوتا ایسے ہے کہ ادھر ایک بندے کو خواب آیا اور اس نے صبح اٹھتے ہی شور مچا دیا کہ مجھے برا خواب آیا. ٹھیک ہے جی. اور اٹھتے ہی گھر والے پوچھتے، یا دوست احباب جس کو وہ بتاتا ہے کہ جی مجھے خواب میں سانپ آیا ہے، تو وہ آگے سے جواب دیتے تیرا کوئی دشمن ہے. جی. عموماً یہی سنتے، تیرا کوئی دشمن ہے. تو اب کیا کر جی، اب نہ جی تو صدقہ وغیرہ دے اور بس کچھ نہیں ہوتا. یہ وہ کہتا ہے تیرا کوئی، اگر سانپ نے جی ڈس لیا تجھے تو وہ دشمن تم پر وار کر دے گا، اور اس طرح کی خود بخود تعبیریں لگاتے ہیں. بالکل ایسے. جتنا خطرناک یہ معاملہ ہے خواب کا، اور اس کے بعد اس کی تعبیر وہ بندہ لگائے جس کو علم نہیں ہے تعبیر کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح کا بندہ تعبیر لگاتا ہے نا، جی. یہ تعبیر بڑی جلدی پوری ہو جاتی ہے. اس کو تعبیر کا علم نہیں ہے اور وہ خود ساختہ بنا کے لگا دیتا ہے تیرا دشمن ہے وہ تینوں مار دے گا، اس طرح کی باتیں. جی. یہ بہت بری بات ہے. پہلی بات، خواب کا کسی سے ذکر نہ کریں. یہ بات یاد رکھے، برا خواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ذکر نہ کریں خواب کا. اس کے بعد دوسرا، اگر آپ کو ایسا خواب ہے، خواب تین طرح کے ہوتے ہیں. اچھا. ایک نمبر خواب ہے بالکل شیطانی. صحابی رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خود کو کٹا ہوا دیکھا ہے، فرمایا شیطان تمہارے ساتھ کھیلتا ہے، شیطانی خواب ہے. یعنی اس طرح کا خواب جو بے مقصد. دوسرا خواب ہوتا ہے جو انسان دن بھر میں دیکھتا ہے، سوچتا ہے، کھیلتا ہے، وہی رات کو آتا ہے. تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اشارہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی طرف گائیڈ کیا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو برا خواب آئے تو وہ کیا کرے، وہ اس کا اثر زائل کر دے. وہ اس کا اثر زائل کر دے، کیونکہ برے خواب کا اثر رہتا ہے بڑی دیر. میں یہ اثر رکھتا ہے، برا خواب اپنا اثر رکھتا ہے. تو اس لیے اگر کسی کو برا خواب آئے تو اس کا اثر ضائع کر. لوگ خواب کی حقیقت کا اندازہ اس سے بھی لگاتے ہیں کہ یہ فجر ٹائم نظر آیا ہے یا ہاں، اس کے بارے میں بھی کچھ حقیقت ہے. لیکن ایسے خواب، میں بات ذکر کر رہا ہوں کہ برے خواب جن کا تعلق یعنی کہ ہمارے جسم کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہماری روحانیت کے ساتھ ہو سکتا ہے، ان کو قطعاً کسی کے ساتھ ذکر نہ کریں. ٹھیک ہے، پہلی یہ بات یاد رکھیں. دوسرا، تعبیر اگر کسی سے لگوانی ہے تو وہ کسی عالم بندے سے، اور اس عالم سے جو تعبیر کا علم جانتا ہے. اچھا. تعبیر کا ایک الگ سے علم ہے. اچھا جی، ہر بندہ تعبیر کا جو ہے نا خواب کی تعبیر نہیں لگا سکتا. خواب میں سانپ نظر آنا، اس کی بھی مختلف شکلیں ہیں. اب تعبیر، جس کو تعبیر کا علم نہیں ہے وہ کہتا جی تمہارا دشمن ہے، یا کوئی کہہ دے کوئی بھی غلط تعبیر بتا دے. لیکن اصل میں خواب جو ہے نا یہ بہت حساس معاملہ ہوتا ہے. اس میں دیکھیں جائے، اب ہم تعبیر پوچھنے والا تعبیر پوچھتا ہے نا جو فلاں کو خواب ہے، ہم کہتے ہیں وہ پوچھے. اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک لفظ زیادہ بتانے سے اس کی تعبیر چینج ہو جائے گی. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو بندے آئے. ایک نے کہا جی میں اذان دے رہا ہوں، خواب میں پڑھا رہے تھے. کہتے تو حج کے لیے بلایا جائے گا، تو حج کرے گا. وہ سورہ حج میں ذکر ہے اذان کا. اچھا، دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا جی میں خواب میں اذان دے رہا ہوں. کہتے تو چوری کرے گا، تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا. اب دونوں کا خواب ایک، تعبیر دو. یہ عالم بندہ جانتا ہے کہ اس کی تعبیر کس طرف جا رہی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. خواب میں سانپ نظر آنا، سانپ پیچھے لگا دیکھنا، اگر سانپ ویسے نظر آتا ہے تو وہ اور چیز ہو سکتی ہے.
وہ شیطانی اثر ہو سکتا ہے، کوئی بھی مسئلہ. اگر سانپ کالا یا اس قسم کا سانپ آپ کے پیچھے لگا ہے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، حملہ ہو رہا ہے، نقصان پہنچانے کے لیے لگا ہے، تو آپ اذکار کرنے شروع کر دیں. آپ اذکار کو بڑھا دیں، اچھا کیونکہ شیطان، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شیطانی قوت آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا، اگر سانپ آپ کو خواب میں ڈس لیتا ہے تو سب سے پہلا اٹھتے کام کرے خواب کا اثر ظاہر کرے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اپنا روحانی ٹریٹمنٹ شروع کر لیں، آپ پر جادو کا اثر ہو چکا ہے. اور یہ والا جادو جنات کے ذریعے سے ہوتا ہے. اچھا یہ اس مریض کو ایسا خواب آتا ہے جس پر جادو جنات کے ذریعے سے ہوا ہو. اچھا ہاں جی. اور اس کے ساتھ اچھا اس میں فرق ہے. اب یہ میری بات سن کے ہر بندہ جو ہے جس کو تھوڑا سا بھی کچھ بھی نظر آیا اس طرح کا اور وہ سمجھے کہ اس پر جادو ہے، یہ نہیں. اس کی میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. اب کالا سانپ آیا تو اس کی اور تعبیر ہوگی، مٹی رنگ کا سانپ آیا تو اس کی اور تعبیر ہوگی، سبز رنگ کا سانپ آیا تو اس کی اور تعبیر ہوگی. اچھا سانپ ویسے دوڑ رہا ہے گھر میں تو اس کی اور تعبیر ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور سانپ اگر پیچھے لگا ہے تو اس کی اور ہوگی، اگر ڈستا ہے تو اس کی اور ہوگی، اگر آپ اس کو مارتے ہیں تو اس کی اور ہوگی. یعنی ہر خواب کی تعبیر. لیکن بتانے کا مقصد جو مین چیز آج ہم نے ذکر کرنی، ہم نے ڈسکس کرنی، لوگوں کا پرابلم مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ خواب میں سانپ کا نظر آنا. بالکل نظر آنا. تو اس کا علاج کیا ہے، کیا علاج کریں اس سے ہم بچیں؟ سب سے پہلے تو اٹھتے ہی خواب کا اثر ظاہر کریں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من شر الشیطان و شر، یا دعا پڑھ کے خواب کا اثر ظاہر کریں. یہ کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے؟ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے لیفٹ سائڈ پہ پھونکنا ہے لعاب والا. ٹھیک اس سے خواب کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. اگر نہ کریں تو خواب کا اثر رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اس طرح کا سانپ والا خواب ہے جی وہ کسی سے ذکر نہ کریں، بہتر. کسی سے بھی ذکر نہ کریں. صدقہ وغیرہ کر دیں. النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تو اگر کوئی پریشانی، مصیبت، تکلیف ہے تو وہ بھی ٹل جائے گی، ختم ہو جائے گی. یہ جادو کی علامت ہے. سانپ پیچھے لگا نظر آنا یا ڈرتا نظر آنا یہ جادو کی علامت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا حل کرنا ہے؟ اب اس کا روحانی ٹریٹمنٹ شروع کر لینا ہے. سورہ فلق ناس کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دینا ہے، پانی پر تیل پر دم کر کے کم از کم 33 مرتبہ. جو اس جادو کا شکار ہے، یہ اس کے لیے، جو اس قسم کے جادو کا شکار ہے اس کے لیے یہ ہے کہ کم از کم 33 مرتبہ سورہ فلق اور ناس کو پانی اور تیل پر پڑھے. پانی کو پیے اور نہانے والے پانی میں ملائے اور تیل کو سارے بدن پر لگا کے نہا لے. یہ کم از کم 7 دن تک کرے. انشاءاللہ اس کا یہ جادو ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا دوسرا جو جادو، دوسرے جو خوابات ہے چھپکلی نظر آنا. ہاں جی. واللہ عام لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے. اچھا چھپکلی کا خواب میں نظر آنا. ہمارے ایک بزرگ ہیں، شیخ راکی ہیں، علاج کرتے ہیں. ان کو جب کوئی مریض بتائے نا کہ جی مجھے خواب میں چھپکلی نظر آئی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس مریض کو جلدی سے میرے پاس لے آؤ. یہ عموماً چھپکلی اور سانپ جو ہے، ڈستا ہوا سانپ اور چھپکلی کو دیکھنا برتنوں میں یا اپنے گھر میں اس طرح کی جگہ پر خواب میں دیکھنا چھپکلی کو، یہ سحر امراض کی علامت ہے. اچھا. وہ شیخ فرماتے ہیں کہ جب بھی انہیں کوئی مریض یہ بات کہے نا کہ مجھے سانپ یا چھپکلی نظر آئی ہے، وہ کہتے ہیں اس مریض کو جلدی سے میرے پاس لے آؤ اور اس کا روحانی ٹریٹمنٹ شروع کر دیں، علاج شروع کر دیں. یہ نہ ہو کہ اس کو سحر امراض جو ہے، مسئلہ جو ہے وہ اس کو جکڑ لے. اور وہ ہوتا کیا اس کا نتیجہ؟ فوراً اس پر جو ہے بیماری حملہ کر دیتی ہے. اچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. شیطانی قوتیں، طاقتیں جو ہیں وہ حملہ کر دیتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں پہلے کہہ لیں کہ ایک بتانے کا طریقہ ہے. اور یہ جب خواب ایسا آنا شروع ہو جائے تو اس میں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، سورۃ فلق ناس پڑھنی شروع کر دیں، سورۃ البقرہ سننی شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا؟ وہ جادو ٹوٹ جائے گا. یہ بہت سخت جادو کی علامت ہے. اور اگر ایسا خواب آئے تو آپ فوراً اللہ کے لیے فوراً اپنا علاج شروع کر دیں. اس میں دیر نہ کریں، یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. یہ بہت زیادہ. وہ شیخ فرماتے ہیں میرے پاس کوئی بھی ایسے مریض کی کال آئے یا مجھے پتا چلے، میں کہتا ہوں فوراً اس کو لے آؤ یار، اس سے پہلے کہ اس کا کوئی نقصان ہو جائے، اللہ نہ کرے. کیونکہ شر ہے، جادو شر ہے، اور شر ہمیشہ جو ہے اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں شر میں، جادو میں.
تو اس لیے جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یار فلاں بندے پر اس قسم کا اور اس نوعیت کا جادو ہو چکا ہے، اب ہم علم رکھنے کے باوجود اس کو نہ بچائیں تو ہماری غلطی ہے. بالکل. تو اس لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ جب بھی ایسا مسئلہ بنے فوراً کوشش کر کے اس مریض کو ہینڈل کر لیا جائے اور اس مریض کو یہ چیز بتا دی جائے کہ یہ جادو کس نوعیت کا اور کتنا خطرناک ہو چکا ہے. اور اب اس کا بعض مریضوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بالکل. بعض مریض جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس نوعیت کا، اور اس کو لائٹ لے رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. خیر ہے جی میں نماز پڑھتا ہوں مجھ پر جادو نہیں ہو سکتا. بھائی نبیوں نے یہ نبیوں پر ہو گیا، تم کس بات میں ہو؟ بھائی بات کو سیریس، کچھ باتیں ہوتی ہیں بہت سیریس لینے والی. بالکل. میں میرے جتنے بھی بیان ہیں اس میں یہی چیز سمجھا رہا ہوں کہ جادو سے ڈرنا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں. ٹھیک ہے، بہادر بنو، کچھ نہیں ہوتا. لیکن اس بات میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے لیے سستی نہیں کرنی. جس کو ایسا خواب ہے فوراً اپنا علاج شروع کر دے اور اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے پناہ مانگے، سورہ فلق ناس پڑھ کے اپنا علاج شروع کر دے، سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دے، سننی یا پڑھنی. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کا یہ جادو ٹوٹ جائے گا اور اللہ کی طرف سے اس کو حفاظت آئے گی. اور اگلا ساتھ میں رات کے اذکار لازمی ملانے، رات کو سونے کے اذکار لازماً ملائیں تاکہ آپ آنے والے دنوں میں اس سے محفوظ رہ سکیں. بہت بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.